فیکٹس ود ودود میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالودود قریشی۔ آج میں آپ کو لیاقت نہرو معاہدے کا پس منظر اور اس میں وہ چھپے ہوئے حقائق بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ باخبر ہیں یا انہیں بتایا نہیں گیا یا اس معاہدے کو ابھی تک اس طرح سی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی کہ بانیان پاکستان نے کتنی محنت سے کتنی مشقت میں سے دہلی میں بیٹھ کر یہ معاہدہ کیا۔ 8 اپریل 1950 میں لیاقت نہرو معاہدہ ہوا جس کا ایک پس منظر ہے۔ بھارت میں 1284 شیڈول کاسٹ آتے ہیں، 100 نسلی گروہ ہیں اور اتنے ہی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کا ذکر بھارت کی اپنی مردم شماری میں ہے۔ بھارت میں طرح طرح کی اقلیتیں، مذہبی اقلیتیں ہیں، لسانی اقلیتیں ہیں، رنگدار اقلیتیں ہیں، نسلی اقلیتیں ہیں۔ بھارت میں سب سے زیادہ سمجھی اور بولی جانے والی زبان ہند آریائی ہے، وہ بھی صرف اور صرف 45% بول سکتے ہیں۔ مذہبی اقلیتوں میں مسلمان ہیں، سکھ ہیں، بدھ ہیں، پارسی ہیں، جین ہیں، ملحد وغیرہ، مگر سب سے بڑی اکثریت 24 کروڑ ہیں جن کو ایس سی شیڈول کاسٹ کہتے ہیں، اچھوت بھی کہتے ہیں، دلت بھی کہتے ہیں، ان ٹچ بھی کہتے ہیں، اور اسے ہندو برہمن نے اقلیت بنا کر رکھا ہوا۔ اس طرح بھارت کے سب سے پرانی رہائشی جو 12 کروڑ سے زیادہ ہیں اس کو انہیں ایس ٹی شیڈول کاسٹ ٹرائب کہا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد جب افراتفری شروع ہوئی تو سب نے ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بھارت کے ہندو قوم پرست نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سردار لبھا بھائی پٹیل نے شاطرانہ طور پر سرکاری سرپرستی میں مسلمانوں پر مظالم شروع کروا دیے۔ وہ بھارت کو ہندو مفادات کی سرپرستی کا ایک ملک بنانا چاہتے تھے۔ اس طرح پاکستان کے ساتھ شامل ہونے والی ریاستوں کے علاوہ فرانس اور پرتگیز کی 4 اور 5 ریاستوں پر بھی انہوں نے فوجی کشی کی اور قبضہ کر لیا۔ مغربی بنگال میں مسلمانوں پر جب برا سلوک کیا گیا تو اس کا رد عمل مشرقی پاکستان میں ہوا۔ دہلی اور پنجاب کے مسلمانوں کے ساتھ جب برا سلوک ہوا تو اس کا رد عمل مغربی پاکستان میں ہوا۔ 5 لاکھ سے زائد لوگ قتل ہو گئے۔ اس قتل عام کو روکنے کے لیے لیاقت علی خان 2 اپریل کو از خود فوری طور پر دہلی پہنچتے ہیں اور اس کے بعد 8 اپریل کو نہرو اور لیاقت علی خان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے رد عمل میں ہندو مہاسبھا کے 2 وزراء ڈاکٹر شیما مکھرجی پرساد اور کے سی نیون مستعفی ہوتے ہیں اور ان کو پھر یہی سردار پٹیل مناتے ہیں کہ آپ مستعفی نہ ہوں، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ جب یہ معاہدہ ہوتا ہے 1950 کو، دسمبر میں پھر جہانی ہو جاتے ہیں سردار پٹیل۔ لیاقت نہرو معاہدے کی ابتدا کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ حکومت ہند اور حکومت پاکستان سنجیدگی سے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں گے۔ جو اس کی پہلی شق اول یہ ہے کہ ان کی مملکت میں اقلیتوں کو مذہب سے قطع نظر شہریوں کے یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ یہاں مذہب کا ذکر ہے کہ یہاں پر مذہبی اقلیتوں کی اور مذہب کی سے قطع نظر ان کو باقاعدہ حصول ہوں گے، اور دوم یہ ہے کہ ان اقلیتوں کو جان، مال، جائیداد، ثقافت، وقار کی حفاظت اور سلامتی کے ساتھ پورے ملک میں نقل و حرکت کی آزادی ہوگی، پیشہ روزگار کی آزادی ہوگی، تحریر و تقریر کی آزادی ہوگی، مذہب کی بھی آزادی کی ضمانت دی جائے گی، بشرطے کہ اخلاق اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اگر کوئی قانون ملک میں بنا دیا گیا کہ فلاں اقلیتیں یہ کام نہیں کر سکتی تو اسے مبرہ ہوگی، وہ اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی قانون بنا دیا، اگر آئین میں ترمیم کر دی گئی ہے کسی اقلیت کے بارے میں تو اس کی خلاف ورزی تصور نہیں ہوگا۔ آگے چل کر مشرقی بنگال، مغربی بنگال، آسام، تریپورہ وغیرہ جہاں فسادات ہوئے اس کا ذکر ہے کہ ان کو لوگوں کو وہاں ٹرانزٹ دیا جائے گا، اور 13 دسمبر 1950 تک یہ لوگ جب واپس آنا چاہے تو ان کی جائیدادیں واپس کر دیں گے، ان کا بزنس واپس کر دیا گا، ان کی فیکٹریاں اور کاروبار واپس کر دیے جائیں گے، اور اگر اس تاریخ کو نہ ایسے آ سکے اور بعد میں آتے ہیں تو اس کا باضابطہ طور پر انہیں جواز پیش کرنا پڑے گا، اور کسی بھی مذہبی اقلیت کا مذہب جبراً تبدیل نہیں کروایا جائے گا۔ بھارت اس معاہدے کی روح سے بھارت کی تمام اقلیتوں، مذہبی ہوں، رنگ و نسل کی مذہب ہوں، کشمیریوں کو تحفظ دینے کا پابند ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی تک پاکستان مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں ساری دنیا میں بات کرتا تھا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے لوگوں کو بلا کر میمو بھی دیتا تھا، بین الاقوامی طور پر بھی آواز اٹھاتا تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھارت کے مسلمانوں نے پاکستان کو کہا کہ آپ ہمارے بارے میں بات نہ کریں۔ جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کا جواب میں ہم پر
زیادہ مظالم ہوتے ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کے ٹاؤٹ ہیں، آپ ایجنٹ ہیں، ہم پہ شک کیا جاتا ہے. لہٰذا ضیاء الحق کے زمانے میں اور ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یہ پالیسی اپنائی گئی کہ ہم لیاقت نہرو معاہدے کی بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم تو ان کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر مظالم زیادہ ہو جاتے ہیں، زیادتی کی جاتی ہے. لہٰذا پاکستان نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی. اب جب بھارت میں مظالم بڑھ رہے ہیں تو پھر بھارت کے مسلمان پاکستان کو کہتے ہیں کہ لیاقت نہری معاہدے کی آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کی اقلیتیں اپنے ملک کی وفادار رہیں گی، لیکن ان کے اوپر مظالم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا. اس معاہدے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آنا چاہیں ان کو ٹرانزٹ دیا جائے گا، انہیں زیورات لانے کی آزادی ہوگی، انہیں اپنا سامان لانے کی اجازت ہوگی، جو لوگ بالغ ہیں انہیں $100 لانے کی اجازت ہوگی. اس کا ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ سردار لبا بھائی پٹیل نے اپنی فوجوں کو اور پولیس کو کہا تھا کہ جو مہاجر جاتے ہیں ان کی تلاشیاں لو، ان کے زیور نکالو، ان کے پیسے نکالو، اور ان کو مسلمانوں کو جب جائیں تو سب چیزیں ان سے لوٹ لی جائیں. لہٰذا اس معاہدے میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ انہیں زیورات کے ساتھ آنے کی اجازت ہوگی. $50 بچوں کو، $100 نقد جو ہے وہ بڑے جوان جو بالغ ہیں ان کو لانے کی اجازت ہوگی. تو اس معاہدے کا پورا پس منظر ہے. اب وقت کا تقاضا ہے کہ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان پر سختی سے پاسداری کرے، اور اگر بھارت نہ کرے تو پاکستان کو یونائٹڈ نیشن اور بین الاقوامی عدالت میں جانا چاہیے اور ان معاہدات پر عمل درآمد پر اس پر دباؤ ڈالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.